أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ محض ایک آیت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ پاک کا اعلان ہے کہ جب دنیا ظلم، جہالت، نفرت، تکبر، شرک اور انسان کے ہاتھوں انسان کی تذلیل سے بھر گئی، جب زمین عدل کی پیاسی اور انسانیت سسک رہی تھی، تب اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی رحمت اپنے سب سے محبوب بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت صرف ایک نبی کی آمد نہیں تھی، بلکہ یہ تاریکی سے روشنی، جہالت سے علم، نفرت سے محبت، ظلم سے انصاف اور انسان کی بندگی سے صرف اللہ پاک کی بندگی کی طرف ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کا مشن انسان کے طرز فکر کو اللہ پاک کی طرف منتقل کرنا تھا، اور اس سلسلے کی تکمیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے ہوئی۔ اسی لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ اپنی زندگی، اپنے شعور اور اپنے باطن کا آئینہ بنا کر پڑھنا چاہیے۔ بابا جی حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ہم اپنے دل کو اللہ پاک اور اس کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جگہ دیتے ہیں تو ہمارے اندر کا اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے۔ اصل ہجرت جگہوں کی نہیں بلکہ خیالات کی ہوتی ہے۔ اصل انقلاب حکومتوں کا نہیں بلکہ دلوں کا ہوتا ہے، اور یہی انقلاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کو عطا فرمایا۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی کیا کیفیت تھی، مختلف اقوام کس طرح شرک، ظلم، طبقاتی تقسیم اور اخلاقی زوال میں مبتلا تھی، اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانیت کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سابقہ انبیاء کرام نے کس طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، اور اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سبق ملتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی نہیں کہ ہم صرف یہ جان لیں کہ جاہلیت 1400 سال پہلے کیسی تھی، بلکہ یہ دیکھیں کہ کہیں وہ جاہلیت ہمارے اپنے رویوں، ہمارے معاشرے، ہماری ترجیحات اور ہماری سوچ میں تو موجود نہیں۔ اگر ہمارے اندر تکبر، نفرت، لالچ، ظلم، خود غرضی اور اللہ پاک سے غفلت موجود ہے تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس سیشن میں ہم صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے منور کرنے، اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے اور اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کا آئینہ بنانے کی نیت سے شریک ہوں۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے گزشتہ سیشن میں پڑھے گئے موضوع کی مختصر سی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بہن یا بھائی پچھلے سیشن کا خلاصہ یا اس سے حاصل ہونے والا کوئی سبق، کوئی ایک پوائنٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شہربانو جی۔ السلام علیکم۔ پچھلی کلاس کے ٹاپک میں یہ بات کی گئی تھی کہ انسان کی اصل حقیقت روح ہے۔ جسم مٹی سے بنتا ہے، لیکن زندگی اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے روح عطا فرماتے ہیں، اور جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ مزید یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے
مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی سلسلے میں کلوننگ کے از بھی ذکر کیا گیا تھا کہ سائنس جسم کی مشابہت تو پیدا کر سکتی ہے لیکن روح پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، روح کو نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی مادی آلات سے اس کی تحقیق معلوم کی جا سکتی ہے، اسی لیے سائنس بھی اس حقیقت تک مکمل طور پر نہیں پہنچ سکی۔ آخر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے روح کی حقیقت پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور اسی میں انسان کی اصل حقیقت پوشیدہ ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا شہربانو باجی، بالکل ایسے ہی ہے۔ کائنات مردہ نہیں ہے بلکہ زندگی اور شعور کے مختلف درجات سے بنی ہوئی ہے۔ جتنا انسان اپنی توجہ، مشاہدے اور باطنی بصیرت کو بڑھاتا ہے اتنا ہی اسے اللہ کی تخلیق میں پوشیدہ حکمتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ عالم دنیا پر وحشت و درندگی کا غلبہ تھا۔ معاشرہ میں مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں تھی۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کبر و نخوت سے گردنیں اکڑ گئی تھیں۔ انسانیت نزع کے عالم میں سسک رہی تھی۔ تہذیب، حسن سلوک اور صلہ رحمی مفقود ہو گئی تھی۔ اخلاق بد اخلاقی کے پردے میں چھپ گیا تھا۔ آدمی نے انسانیت کی جگہ حیوانی قدروں کو اپنا لیا تھا۔ عقل میں فطور نے عوام و خاص کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا تھا۔ خود ساختہ لکڑیوں، پتھروں اور مٹی کی مورتوں کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے اور ان سے مرادیں پوری ہونے کی دعائیں کرتے تھے۔ ان بتوں پر کتے پیشاب کر دیتے تھے لیکن انہیں پھر بھی عقل نہیں آتی تھی۔ خود ساختہ معبودوں پر دودھ کا چڑھاوا چڑھاتے تھے، ان کے اوپر مکھیاں بن بناتی تھیں، لیکن شرک کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ مشرکین نہیں سوچتے تھے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے اوپر بھنکتی ہوئی مکھیاں اڑا دے۔ شیطنت ان کے خون کے ساتھ دوڑتی تھی۔ زمین پر اتنا فساد پھیل گیا تھا کہ زمین بےتاب ہو گئی۔ اس نے رب العالمین سے التجا کی کہ اپنے محبوب بندے کو بھیج دے تاکہ زمین برباد نہ ہو، زمین کی کوکھ سے نکلنے والے شرارے بجھ جائیں، اللہ کی مخلوق کو آرام مل جائے، اجارہ داری ختم ہو جائے، زمین پر دھیکتا جہنم گل و گلزار بن جائے، چالاک اور عیار لوگوں کی گردنیں ٹوٹ جائیں، سرمایہ دارانہ نظام کی جکڑنوں سے عوام کو آزادی مل جائے۔ اس دور میں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی گئی تھی۔ ایران اور دوسرے ملکوں کا عالم یہ تھا کہ ایران کے لوگ توحید سے منحرف ہو گئے تھے۔ شرک گھٹی میں پڑ گیا تھا۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، بارش، چاند، سورج، ستارے کی پرستش کی جاتی تھی۔ مختلف قبائل کے الگ الگ خدا تھے۔ سیاست اور قیادت خواص اور مذہبی دانشوروں کے لیے مخصوص ہو گئی تھی۔ ملک میں جاگیردار اور امرا پر تیش زندگی گزارتے تھے۔ عوام ان کے آگے جھکتے تھے، ان کے پیر چھوتے تھے۔ خود مختار بادشاہ ظالم تھا، جس کو چاہتا سولی پر لٹکا دیتا تھا۔ کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ بادشاہ کے ظالمانہ فعل پر احتجاج کر سکے۔ اگر باپ کے سامنے اولاد کو بادشاہ کے حکم سے تہ و تیغ کر دیا جاتا تب بھی باپ بادشاہ کی تعریف کرتا
اور کورنش بجا لاتا۔ عوام کا برین واش کر دیا گیا تھا اور ذہن میں یہ بات راسخ کر دی گئی تھی کہ بادشاہ کا ہر فیصلہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ نئے نئے ٹیکس لگانا حکومت کا محبوب مشغلہ تھا۔ احتجاج کرنے والوں کی معمولی سزا قتل تھی۔ بادشاہوں کی حفاظت کے لیے اتنے سخت انتظامات تھے کہ قریبی رشتہ دار بھی اجازت کے بغیر بادشاہ سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ محل کے اطراف میں سڑکوں پر مسلح سپاہی گشت پر رہتے تھے۔ محلات میں بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، لیکن بادشاہ اور ملکہ کا بیڈ روم چھوٹا بنایا جاتا تھا تاکہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ بادشاہ زربفت اور کم خواب کا لباس پہنتا تھا۔ کپڑا سونے چاندی کے تانے بانے سے بنا جاتا تھا۔ سونے کے تاج میں زمرد، یاقوت اور موتی جڑے ہوتے تھے۔ تاج کا وزن 2.5 من تک تھا۔ یہ تاج سونے کی باریک زنجیروں سے دربار میں بادشاہ کے سر پر لٹکا رہتا تھا۔ کم و بیش 100 کلو وزنی تاج دیکھنے والوں کو اس طرح نظر آتا تھا کہ جیسے تاج بادشاہ کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ امرا کے پاس ملک کی ساری دولت ذخیرہ ہو گئی تھی۔ عوام غربت کی چکی میں پستے تھے۔ تنگ دستی اور افلاس نے ان کا خون نچوڑ لیا تھا۔ جگہ جگہ کلب قائم تھے۔ مراعات یافتہ طبقہ کی عورت کسی ایک شخص کی منقوہہ بن کر نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ یہ بات اس دور کے فیشن کے خلاف تھی۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول مالدار طبقہ تک محدود تھا۔ قیدیوں کے زخموں پر لیموں اور سرکہ چھڑکا جاتا تھا۔ آنکھوں میں سلاخیں پھیری جاتی تھیں۔ منہ، آنکھوں اور نتھوں میں سرکہ میں ڈوبی ہوئی روئی رکھی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ دہشت ناک عذاب موت تھا، جس میں جلاد پہلے قیدی کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹتا تھا، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹتا تھا، اس کے بعد کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پیر کاٹتا تھا، پھر کوہنیوں تک باہیں اور گھٹنوں تک پنڈلیاں تیز خنجر سے الگ کرتا تھا۔ ناک اور کان کاٹنے کے بعد آخر میں تن سے سر قلم کیا جاتا تھا۔ اہل روم بوڑھوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن مذہبی رسومات ادا کرنے کا کوئی دستور نہ تھا۔ پتھروں کے بنائے ہوئے دیوتا اپنی پرستش کے لیے شہر شہر گھومتے رہتے تھے۔ دیوتاؤں کو مقررہ مقامات تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ آبادی 2 طبقوں پر مشتمل تھی۔ ایک طبقہ امرا اور مراعات یافتہ لوگوں کا تھا اور دوسرا عوام کا تھا۔ حکومت کے فرائض انجام دینے کے لیے کارندے امرا میں سے لیے جاتے تھے۔ قرضوں کے متعلق ایسے قوانین بنائے گئے تھے کہ غریب کسی طرح قرض ادا نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ میں انہیں قرض ملتا ہی نہیں تھا۔ امرا کے لیے کروڑوں کے قرضے معاف کر دیے جاتے تھے اور غریبوں سے ایک ایک پائی وصول کی جاتی تھی۔ تعلیم کے لیے سرکاری خزانے سے ایک پائی خرچ نہیں کی جاتی تھی۔ وہی بچے تعلیم حاصل کرتے تھے جن کے سرپرست امیر تھے۔ وہ لوگ کھانا کھا کر کہہ کر کے پیٹ خالی کر لیتے تھے تاکہ دوسری مرتبہ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ کہاوت تھی کہ مزہ کھانا کھانے میں ہے، ہضم کرنے میں نہیں۔ بے روزگاری عام تھی۔ نصف سے زیادہ آبادی بھیک پر گزارا کرتی تھی۔ یہ لوگ حیات بعد الممات کے قائل تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جاتی تھی۔ چنانچہ مردوں کی تدفین کے وقت عجیب و غریب رسمیں پوری کی جاتی تھی۔ پہاڑ توڑ کر وسیع و عریض احاطے میں قبر بنائی جاتی۔ قبر کے ساتھ ساتھ کئی کمرے بنائے جاتے تھے۔ جس کمرے میں بادشاہ کی ممی رکھی جاتی تھی، اس کے دائیں بائیں کمروں میں بادشاہ کے استعمال کا سامان رکھ دیا جاتا تھا۔ اس سامان میں سونے کے زیورات، سونے کا تخت، سونے کی کرسی، برتنوں کی الماری، مختلف اجناس اور پانی سے بھرے مٹکے بھی رکھے جاتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس سامان کو استعمال کرے گا۔ کنیزوں اور خدام کو کمروں میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تھا اور دروازے کی جگہ دیوار چن دی جاتی تھی۔
اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ کمروں میں کسی طرح بھی آکسیجن اور ہوا کا گزر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہندوستان میں جن باطل معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ ڈائیوس درخشندہ آسمان کا دیوتا ہے۔ دوسرا ورونا جو آسمان کی نمائندگی کرتا ہے۔ تیسرا دیوتا آسمان کی طرح ہے، اس کا نام وشو ہے۔ مقدس کتاب وید صرف برہمن پڑھ سکتا تھا، گدری اور چھوٹی ذات کے لوگ وید نہیں پڑھ سکتے تھے۔ انہیں صرف وید کے اشلوک سننے کی اجازت تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ وسوسہ عقیدہ بن گیا تھا کہ بیوی کی زندگی میں شوہر اس لیے مر جاتا ہے کہ بیوی نے کوئی گناہ کیا ہے۔ بیوہ خاتون کی دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ مذہبی عقیدہ بن گیا تھا کہ عورت کی عزت اسی میں ہے کہ خاوند کی ارتھی کے ساتھ بیوی بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ شودروں کا سایہ کنویں پر پڑ جاتا تو کنواں خالی کر کے اس کو پاک کیا جاتا تھا۔ اگر قاتل برہمن ہوتا اور مقتول کسی اور طبقہ سے ہوتا تو برہمن سے قصاص نہ لیا جاتا، وہ صرف روزہ رکھ کر کفارہ ادا کر دیتا تھا۔ ہیجان خیز تصویریں دیواروں پر پینٹ کی جاتی تھی۔ لوگ ان عریاں تصویروں کو پوجتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے پورے عرب میں انتشار تھا، بے حیائی عروج پر تھی۔ اہل عرب اخلاق سوز حرکتوں پر فخر کرتے تھے۔ خواتین کو آمدنی کا ذریعہ بنا لینا محبوب مشغلہ تھا۔ عورتوں اور بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ کٹنیوں کے ذریعے بیوہ عورت پر مرحوم شوہر کا قریبی رشتہ دار اگر چادر ڈلوا دیتا تھا تو بیوہ عورت اس کی بیوی بن جاتی تھی۔ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینا یا کنویں میں دھکیل دینا شرافت سمجھی جاتی تھی۔ عرب میں بت پرستی عام تھی۔ ہر قبیلے کا الگ بت تھا۔ اگر ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے دشمنی ہو جاتی تو اس کے بتوں سے بھی عداوت و نفرت کی جاتی۔ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھایا جاتا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کوئی دستور نہیں تھا۔ قتل، رازنی، حبس، بیجا ناجائز تصرف، مداخلت بیجا عام روش تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اہل عرب خود سر تھے۔ بیکاری اور کاہلی ان کا ترا امتیاز تھی۔ لٹریسی ریٹ اتنا کم تھا کہ اسے اعداد و شمار میں فیصد کے حساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چند افراد کے علاوہ اکثریت جاہل تھی۔ قرآن اور تمام آسمانی کتابوں میں ایک بات مشترک ہے کہ ہر پیغمبر نے توحید کا درس دیا ہے۔ ہر پیغمبر نے دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات کی تصدیق کی ہے۔ ہر دور کے پیغمبر نے خوشخبری سنائی ہے کہ ہمارے بعد ایک نجات دہندہ آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبروں کے اعلان کے بعد بالآخر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا کلام نازل فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے برحق نبی کی توصیف و تصدیق کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے بھائی پیغمبروں نے اللہ کا جو پیغام دیا ہے میں بھی اسی کا اعادہ کر رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سرور دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انبیاء کرام کی پیشن گوئیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ بس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں سورج کی طرح ایک روشن تحریر دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی، مجھے پیدا کیا، لیکن میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کی کیا معنی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب اللہ پاک نے جواب دیا، مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم،
اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، جو کہ اس وقت کے بہت سالوں بعد دنیا میں آئے گا، اور میرا ایسا رسول ہوگا کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے دنیا کو ایک روشنی بخشیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ ان کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس لیے رکھی گئی ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔ انجیل برناباس باب 39 آیت 14 تا 18۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے درمیان بہت تعریف کی جائے گی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھی زبان والے، قربانی دینے والے، میں آپ کی قربانیوں کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نوح کی طرح مذہبی پیشوا، دائی، مذہبی علوم سکھانے والا اور انتہائی عقلمند شخصیت جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی پیدا کرے گا، تم اس کی سننا۔ استثنا باب 18 آیت 16۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ اسے دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ استثنا باب 16 آیت 19۔ خداوند سینہ سے آیا ہے، اور شاب سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فارا سے جلوہ گر ہوا، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ استثنا باب 33 آیت 2۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ سب جنگل کے درخت خوشی سے خداوند کے حضور گانے لگے، کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے۔ خدا کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم کہو کہ ہماری نجات کے خدا ہم کو بچا لے، اور قوموں میں ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ اول تواریخ باب 16 آیت 33 تا 35۔ اور وہی صداقت سے جہاں کی تعریف کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ زبور 9 تا 8۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ صادق کے منہ سے دانائی نکلتی رہتی ہے، اور اس کی زبان سے ایمان کی باتیں۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش پر قائم رہے گا۔ زبور باب 37 آیت 29 تا 31۔ اپنے نور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری رہبری کرے۔ زبور باب 3 آیت 43۔ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کہا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم و صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے محیط کام دکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمن کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوئی ہیں۔ زبور باب 54 آیت 2 تا 5۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں ایک نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ زبور باب 112 آیت 4 اور 9۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا منہ عذب شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ حضرت یسیع علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ اور پھر وہ کتاب کسی خانوادہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے گا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یسیع باب 29 آیت 12۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ زکریا باب 9 آیت 9۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ جب بنی آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع ہو جائیں گی۔ متی باب 25 آیت 31۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ یوحنا باب 16 آیت 30۔ اور بہت تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ عبرانیوں باب 10 آیت 37۔ تمام انبیاء سوائے اس رسول کے آ چکی ہیں جو میرے بعد آئے گا، کیونکہ اللہ اس امر کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اس کا راستہ صاف کروں۔ انجیل برناباس باب 36 آیت 5 تا 6۔ بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو اس اصلی رحمت کے وسیلے سے جس کو وہ لائیں گے انسانوں کے درمیان نیک اعمال کا ذریعہ بنے گا۔ انجیل برناباس باب 163 آیت 6۔ اور یوں جب اس نے عمل کا ارادہ کیا تو سب چیزوں سے پہلے اپنے رسول کی روح پیدا کی، وہ رسول جس کے سبب تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا کسر کیا تاکہ مخلوقات خوشی اور اللہ سے برکت پائیں، اور اس کا رسول اس کے اخلاق سے خوش ہو۔ انجیل برناباس باب 43 آیت 1 تا 9۔ در حقیقت وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے گا، اور یہ وعدہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ۔ انجیل برناباس باب 143 آیت 16 تا 18۔ مگر میری تسلی اس رسول کے آنے میں ہے جو میرے بارے میں ہر جھوٹے خیال کو محو کر دے گا، اور اس کا ذہن پھیلے گا اور تمام دنیا میں عام ہو جائے گا۔ انجیل برناباس باب 97 آیت 3۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا آج کے ٹاپک میں پڑھا، اور اس سے آگے بھی ہمارا یہ ٹاپک کنٹینیو رہے گا جس کو ہم اگلے 2 سیشنز میں مکمل کریں گے۔ اب میں آپ تمام پارٹیسپینٹ سے، آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کروں گی کہ آج کے ٹاپک کو سن کر، آج کے ٹاپک کو سمجھ کر، آپ کو جس بات نے بہت متاثر کیا ہو، جو پوائنٹ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہو، اگر وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ہم آج کے ٹاپک میں دیکھ رہے تھے کہ انسان اپنی حقیقت بھول چکا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تاکہ انسان کو دوبارہ اس کے رب، اس کی روح اور اس کے عقل مقام سے متعارف کروائیں۔ اگر ہم آج کے ٹاپک کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے اپنی ذات، اپنے معاشرے اور اپنے شعور کا آئینہ سمجھ کر پڑھا جائے تو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے انسان کے لیے زندہ پیغام بن جاتی ہے۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی اسی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ قرآن اور سیرت کو صرف قصہ نہیں بلکہ اپنی باطنی اصلاح کا آئینہ سمجھا جائے۔ ہم سب سے پہلے یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ جاہلیت صرف ایک زمانہ نہیں ہے بلکہ ایک طرز فکر ہے۔
بعثت سے پہلے کی جاہلیت صرف عرب، ایران، روم یا ہندوستان تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر وہ سوچ جاہلیت ہے جس میں اللہ پاک کی جگہ نفس کی اطاعت ہو، طاقت کو حق سمجھ لیا جائے، دولت کو عزت کا معیار بنا لیا جائے۔ جب انسان اپنے باطن کی روشنی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ تاریکی میں چلی جاتی ہے، اور یہی اصل جاہلیت ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ دولت، شہرت، انا، خواہشات، یہ سب بھی تو بت ہی ہیں۔ شرک صرف پتھر کو سجدہ کرنا نہیں، بلکہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو دل میں سب سے بڑی اہمیت دینا بھی شرک کی ہی ایک صورت ہے۔ جی حسن بھائی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ اس میں باجی لیسنس تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ ایک خیال اس طرف جا رہا تھا کہ جیسے شروع میں ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کس طریقے کا ظلم کا زمانہ رائج ہو چکا تھا، عرب میں بھی اور ایران اور دوسرے جگہوں پر۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جو نفس ہے نا، یہ کس حد تک گر سکتا ہے اگر یہ اپنی اصل سے، اپنے خالق سے، جس نے اس کو پیدا کیا، ایک نطفہ تھا اور وہاں سے اس کو ڈیولپ کیا سارا، اور کن کن فیزز سے اس کو گزارا، اگر وہ اس سے دور ہو تو کس حد تک وہ جا گرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اصل سے دور ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سورہ فصلت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے اللہ پاک میں، اور خود تمہاری اپنی جانوں میں، تمہارے نفس میں۔ تو جب انسان غور نہیں کرتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا نہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کی تو پرستش کرے گا۔ اگر وہ رب کی نہیں کر رہا نا، اپنے اصل کی، تو وہ پھر اپنے ہی ذات کے گرد گھومتا ہے، یعنی اپنی ہی پرستش میں لگ جاتا ہے۔ یہ جو بت وغیرہ ہیں یہ تو مینیفیسٹ ہو گئے نا آگے۔ اصل جو شرک ہے، جو اصل بت پرستی ہے، وہ ادر ایگو کی ہے، میں کی ہے۔ اس مجھے قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی یاد آ رہی تھی، سورہ آل عمران کی 14 ہے غالباً، مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر، کہ مزین کیے گئے ہیں تمہارے لیے عورتیں، زیورات، سونا چاندی۔ تو یہ اسی زمانے میں نہیں، ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھیں تو جس طریقے سے بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے اور کر رہا ہے نا، معاشرے میں کیسی انارکی پھیلی ہوئی۔ بے شک ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، لیکن ہم نے اس سارے سبق کو ریلیٹ کرنا کہ آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا تھا، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ کہیں میرے اعمال جو ہیں وہ بعثت سے پہلے والے مکی دور کے یا ایران کے بادشاہوں والے تو نہیں ہیں، کہیں میں کسی حد تک گر تو نہیں رہا۔ اور شروع کرنا ہے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے نا، اس کی رعایا اس کا گھر ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تو وہاں سے میں نے شروع کر اس پیغام کو یاد رکھتے ہیں۔ جی بات۔ بہت شکریہ حسن بھائی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم اپنی اصل سے دور ہو جائیں گے تو اس پورے ٹاپک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کس حد تک گر سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی ہمارے شعور کو بدلنا تھا۔ آپ نے صرف قوانین نہیں دیے بلکہ ہماری طرز فکر کو بدلا۔ ظاہری دنیا بھی اسی وقت بدلتی ہے جب ہمارے اندر کا انسان بدلتا ہے۔ جی سمینہ باجی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی۔ اس جتنا بھی ہم نے آج لیسن پڑھا ہے اس کو ہم دو رخوں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک پہلا رخ تو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو حالات تھے وہ ہمارے بابا جان حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکرائب کی ہیں، اور اس ڈسکرائب کرنے کا مقصد جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی کبریائی اور ان کی عظمت کو بیان کرنا، ان کی بعثت کے مقصد کو بیان کرنا ہے۔ اور اس ضمن میں مجھے سورہ شمس کی آیات بھی یاد آ رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقَّامَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس کو بالکل اعتدال کے ساتھ نفس کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اگر نفس ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے بالکل فجورہ پہ، تو وہ کس حد تک گر سکتا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دیتا ہے۔
تو اس کو پڑھ کے جو میں نے آج کی دنیا میں اپنے اندر اور اب باہر جائزہ لیا، تو مجھے یہ لگا کہ بے شک ہم یہ پڑھتے ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں کہ آج ہم ایسا نہیں کریں یا آج قوموں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ہم جتنی بھی انبیاء کرام سلام اللہ علیہ کی واقعات یا ان کی اس دور کی پڑھ کے آئے ہیں حالات و واقعات کو، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی قوموں کی صورت میں بھی، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، وہ حال احوال آج بھی زندہ و جاوید ہیں، مطلب ہر طرف نظر آتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک وقت تھا کہ جو کہ گزر گیا۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آج بھی نظر آتی ہے۔ ہم غور و فکر کریں تو ہمیں فرعون آج بھی نظر آئے گا، اور فرعون صرف باہر نہیں نظر آئے گا بلکہ اپنے اندر بھی نظر آئے گا۔ تو اس طریقے سے جب ہم پھر انبیاء کرام سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا رہا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو مجھے سبق ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی، تو انہوں نے ساتھ میں تفصیل سے بتایا ہے کہ وہی ہیں جو اصل نجات دہندہ ہیں، وہی ہیں جن کے کہ دین کو مکمل کیا جائے گا، وہی ہیں۔ ہم پیغام دے رہے ہیں لیکن ہمارا پیغام مکمل نہیں ہے، مکمل پیغام تب ہوگا جب کہ وہ نجات دہندہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجات دہندہ ہی قرار دیا ہے، اور دین آپ پر ہی مکمل ہوا۔ اور قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت بڑا معجزہ نوع انسانیت کو فراہم کیا۔ تو مجھے یہ ملا کہ جب تک ہم قرآن پاک کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہم الفرقان کی حالت میں نہیں آئیں گے۔ ہم کسی بھی قیمت پہ اپنے آپ کو، میں بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان کے الخامہ فجورہ و تقواہ، اس کی مجھے پہچان ہوگی۔ اس کی پہچان صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فرمان دیے ہیں تو اس کو نفس کو قابو کرنے کے تمام جو آم، تمام ذریعے جو ہیں وہ ہمیں وہیں سے فراہم ہو سکتے ہیں۔ تو بہت بہت ڈیٹیل سے حضرت خواجہ شمس الدین عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ہر چیز کو فراہم کیا ہے کہ قوموں کی حالت کیا تھی، اور اب آپ اپنی ارد غور کرو کیا حالت ہے۔ اور خدا کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ہمیں قرآن حکیم کی صورت میں کتاب عطا فرمائی۔ افسوس کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف جو ہم ظاہری زندگی گزار رہے ہیں، مادی زندگی، ہم نے اس تک محدود کر دیا ہے، مثال و ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے، طاق میں رکھ دیا ہے، غلاف چڑھا دیا اس پہ، اس کو کھولتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اللہ کا پیغام نہیں سمجھتے، اللہ نے جو اس میں ڈوز اور ڈونٹس بتائے ہیں اس میں نہیں جاتے۔ تو مجھے جو اس میں ساری چیز نظر آئی وہ یہی نظر آئی کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کی طرف رجوع کیے بغیر، اس کی اصل تفکر کے بغیر، اس پہ غور و فکر کیے بغیر جو وہ دعوت دیتا ہے ہمیں، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، قرآن پاک اس پہ زور دیتا ہے۔ جب تک ہم اس کی طرف اپنا رخ نہیں موڑیں گے تو میں کسی بھی قیمت پہ، یا ہم سب کسی بھی قیمت پہ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جتنی قوموں کے حالات ہم نے اس کتاب میں پڑھے ہیں یا ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، ہم اس سے آؤٹ ہیں، ہم اس سے آؤٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پلیٹ فارم کے تھرو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کی حکمتوں کو، اس کے الفرقان کو، اس کے حقیقی معنوں کو سمجھ سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس کتاب سے صحیح سے استفادہ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا سمینہ بجی، آپ نے بہت زبردست طریقے سے ہمارے ساتھ سب پوائنٹس کو شیئر کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیم کا مشترکہ پیغام جو تھا وہ انصاف، رحم، سچائی اور توحید ہی تھا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد سے دور ہیں۔ تمام انبیاء ایک ہی مشن کے داعی ہیں، تمام انبیاء نے ایک ہی سلسلہ جاری رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے کی تکمیل ہیں۔ اور جیسے آپ نے قرآن پاک کا ذکر کیا، بالکل قرآن پاک کا علم جو ہے وہی اصل روشنی ہے۔
جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ بعثت کا آغاز اقرا سے ہوا۔ علم ہی وہ نور ہے جو انسان یعنی ہمیں اپنی حقیقت، اپنے رب اور کائنات کے قوانین سے آشنا کرتا ہے۔ جی نذیر بھائی، آپ کا ہینڈ ریز تھا ابھی۔ جی بہت شکریہ بات۔ اچھا، جیسے ہم ٹاپک کے اسٹارٹ میں پڑھ رہے تھے کہ زمین نے بےتاب ہو کر دعا کی، مطلب زمین بھی اتنی جو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ زمین بھی بےتاب ہو گیا۔ تو اس پر کچھ دیکھا تو ابھی ہم بھی یہی چیزیں ساری کر رہے ہیں نا، تو مطلب ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ بھی مطلب اللہ والوں کی کچھ جو پیارے ہیں تو ان کی نسبت سے مطلب یہ چیزیں ابھی تک چل رہی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے۔ تو ہم ابھی ایک اور چیز پر دھیان گیا کہ یہ ساری باتیں ہمیں کھل کر سمجھائی جا رہی ہے۔ ابھی جیسے الحمدللہ ہم کو یہ کتاب پڑھنے کی توفیق عطا ہوا، تو اس میں بہت سی باتیں تو ابھی حال میں دیکھے وہ بھی ہم میں ہے، تو یہ سب لوگوں سے ہم لوگوں کو الگ کر کے مطلب تفصیل سے، تو ہفتے میں ایک ہی سیشن ہوتا ہے، تو تفصیل سے آہستہ آہستہ ہر چیز سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس پر یہ سمجھ آ رہا تھا کہ ہمیں سب سے الگ کر کے یہ چیز عطا ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے مطابق جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کوشش کرے۔ ایک چیز جو ہم میں غلط ہے جیسے سارے ابھی بھی بیان ہو گئے، تو ان میں سے ایک کو چھوڑ کر اور ایک اچھی چیز اپناتے جائیں۔ بہت شکریہ بات۔ بہت شکریہ نذیر بھائی، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنائیں۔ ہمیں اپنی انا کو ختم کر کے اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے، اور انسانوں سے محبت اور خدمت کو ہمیں عبادت سمجھنا ہے۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب وقت میں فرماتے ہیں، حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک کے ذہن کی روشنیاں ہیں۔ یہ روشنیاں کائنات میں کوئی مخلوق کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کسی مخلوق میں براہ راست روشنیوں کو قبول کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان روشنیوں یا تجلیات کی ناقابل برداشت توانائی کو ہلکا کرنے کے لیے مقام محمود کا تعین کیا، اور مقام محمود میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور تخلیقات کے درمیان میڈیم بنایا۔ اسی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اولا ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا۔ مشیت الہی کا پورا پروگرام تجلیات کے نزول کی صورت میں نشر ہوتا ہے، اور تجلیات کا پہلا نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہوتا ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور ہستی سے نور کی نہریں نکل کر حضیرہ الاقدس میں آتی ہیں، حضیرۃ الاقدس میں ملاء الاعلیٰ پر نزول کرتی ہیں۔ ملاء الاعلیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان امور کو پسند فرماتے ہیں اور ان امور کو ناپسند کرتے ہیں۔ ملاء الاعلیٰ کا یہ اعلان لہروں کی صورت میں ملائکہ سماوی کے ذہنوں پر منکشف ہوتا ہے۔ ملائکہ سماوی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، ان امور کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور ان اعمال و افعال کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ ملائکہ سماوی کا یہ اعلان ملائکہ انصری کے ذہنوں پر نزول کرتا ہے۔ ملائکہ انصری بھی اعلان دہراتے ہیں۔ ملائکہ انصری کے اعلان کا دہرانا تصوف یا روحانیت میں انسپائریشن کہلاتا ہے، یعنی وہ نوع انسانی اور نوع اجنا کو انسپائر کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اچھائی اور برائی کے تصور کے ساتھ دونوں نوعوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ وہ مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ نوع انسانی اور نوع اجنا اچھے اعمال کو اپنائیں اور برے اعمال سے اجتناب کریں۔ وہ بار بار تنبیہ کرتے ہیں، بار بار ترغیب دیتے ہیں، ذرہ برابر نیکی تولی جاتی ہے اور ذرہ برابر برائی بھی تولی جاتی ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، سانس لیتا ہے، پلک جھپکاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کسی کو دکھ دیتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آرام پہنچاتا ہے، یہ سب امور ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں اس کی مثال ویڈیو فلم ہے، اور اس عالم کے بعد جب دونوں مخلوق کے افراد دوسرے عالم میں جائیں گے
انہیں ان کی ویڈیو فلم دکھائی جائے گی۔ اگر یہ فلم اعمال کی جزا کے ساتھ ہے تو وہ خوش ہوں گے، اور اگر یہ فلم اعمال کی سزا کے ساتھ ہے وہ ناخوش ہوں گے۔ اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا ہے، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 108 میں اللہ پاک اپنے محبوب بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک بحیثیت خالق کے رب العالمین ہیں، یعنی ہماری دنیا کی طرح کروڑوں دنیاؤں میں بسنے والی مخلوق، جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے لیے آسمان سے رزق اتارتے ہیں۔ رزق سے مراد بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے تقاضوں کے مطابق وسائل ہیں۔ ہر مخلوق کی مختلف طبیعتوں اور ضرورت کے مطابق وسائل پیدا کرتے ہیں۔ اللہ پاک بحیثیت ذات ان تمام اوصاف سے ماورا ہے جو مخلوق میں ہیں۔ اللہ پاک یکنا ہے جبکہ مخلوق ایک نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے اپنی رضا اور مشیت کے تحت وسائل سے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے خاص محبوب بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا، ایسی تخلیق جو مخلوق کی ضروریات کا ادراک رکھتی ہے، تاکہ وسائل کی تقسیم میں مخلوق محروم نہ رہے۔ اور یہ ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ کا نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسفل سافلین کے مادی شعور میں احسن تقویم کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، جن کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ قانون تخلیق کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے تخلیق ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اولا ما خلق اللہ نور۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد نبوت کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اسی طرح سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، جو کوئی بھی اس کی راہ میں کوشش اور جد و جہد کرے گا، اللہ پاک ضرور اسے اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کی اللہ تعالیٰ کی آیات کھول کر بتاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں، ورنہ اس سے قبل تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ آج کے اس خوبصورت سیشن میں شامل ہونے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، ان کی کامل اطاعت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سیشن کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔